یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا رہنے والا، اس کا نام تھا کفل۔ کیا نام تھا؟ کفل نام تھا۔ بہت بڑا وہ گناہ گار تھا۔ اچھا، بنی اسرائیل کے لوگوں پر یہ تھا کہ جب وہ رات کو کوئی گناہ کرتے تھے، صبح ان کی پیشانیوں پر یا دروازوں پر لکھا جاتا تھا کہ فلاں نے رات کو اتنے اتنے گناہ کیے ہیں۔ آج ایسا نہیں ہے، امت محمدیہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ کتنے گناہ کرتے ہو، صبح پیشانیاں گناہوں کے داغ سے داغدار تو نہیں ہوتی۔ اصل میں رب کہتا ہے میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں محمد مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھتا ہوں۔ میں تو نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی امتیوں کے ماتھے ان پہ یہ لکھ دوں کہ رات کو اتنے گناہ کیے ہیں، میں ان کے دروازوں پہ یہ لکھ دوں؟ لیکن بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان کے دروازوں پہ لکھا جاتا اتنے اتنے گناہ کیے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص گناہ گار تھا، اس کا نام کفل تھا، اور یہ رات کو گناہ کرتا، گلی سے گزرنے والے دیکھتے یار کفل نے یہ گناہ کیا ہے، کفل نے یہ گناہ کیا ہے، کفل نے یہ گناہ کیا ہے۔ وہ کہتے کتنا بڑا گناہ گار ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کفل نے 60 دینار پر ایک عورت کو خریدا، ایک عورت کو خریدا۔ اب اس سے وہ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ بدکاری کرنے کے لیے قریب ہوتا ہے، وہ عورت کانپنا شروع ہو گئی، رونا شروع ہو گئی۔ کفل نے کہا کہ میں روزانہ پیسے دیتا ہوں بدکاری کے لیے، برے کام کرتا ہوں، تو خوف کیوں کا کھا رہی ہے، تو ڈر کیوں رہی ہے، پریشانی کیسی ہے، تجھے تو پیسے مل رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کفل میں یہ پیشہ ورانہ کام نہیں کرتی، مجھے بھوک نے تیرے دروازے پہ لایا ہے، میرے بچے بھوکے تھے، میں ان کی وجہ سے پیسوں کے لیے یہ کام کرنے کے لیے آ گئی ہوں۔ کفل کانپ اٹھا، کہنے لگا تو واپس چلی جا، میرے لیے دعا کرنا، تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، تو 60 دینار بھی لے جا لیکن میرے لیے دعا کرنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ بس کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اللہ کا فرشتہ آیا اور کفل کی روح پرواز کر گئی۔ جب اس کی روح پرواز کر گئی، اب روٹین وائز لوگ صبح کو جاتے تھے، کفل کے دروازے پہ لکھا ہوتا آج فلاں گناہ کیا، آج فلاں گناہ کیا، لیکن وہ جو صبح ہوئی نا، اس نے اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اس وقت اللہ سے خوف رکھتا ہے اللہ اسے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ سامعین محترم، کفل نے اس عورت کو معاف کیا، شرم و حیا کھائی۔ صبح کو جب لوگ کفل کے دروازے سے گزر رہے تھے، دروازے پہ لکھا ہوا تھا ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے، ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے، ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ لوگ بڑے پریشان تھے، اتنا بڑا گناہ گار بندہ ہے، اتنے گناہ کرتا ہے، ایک رات میں اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ فرشتے نے آ کر لکھا ہے اس کی بخشش ہو گئی ہے۔ حضرت جناب جو اس دور کے نبی تھے انہیں بتایا گیا کہ جاؤ اعلان کرو، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ جو جو اپنی بخشش کروانا چاہتا ہے کفل کا جنازہ پڑھے، کفل کے تجزین و تکفین میں اس میں بندوبست میں شامل ہو جائے۔ جو جو اس کے جنازے میں شامل ہوگا، جو اس شریعت کے مطابق تدفین کا ایک سسٹم ہوتا تھا اس میں جو جو شامل ہوگا، اللہ اس کفل کی برکتوں کی وجہ سے سب کی بخشش فرما دے گا۔ لوگوں، یہ توبۃ النصوحہ ہے جس توبہ کو کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے